ہے میرے بھائی، یہ وہ تلبیہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے، اور یہ تلبیہ ہم نے حج عمرے میں انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس پہ پکا بھی رہنا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ دھوکہ ہی دیتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، تیری بھی نہیں کہتے کہ تیری ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور غیبانہ طور پہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد نعرہ لگتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، نعرہ حیدری یا علی مدد۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوغلی پلیسی کیوں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا پھر چھوڑ دیں اگر آپ نے یہ شرکی الفاظ کہنے ہیں تو۔ کیوں کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ اگر یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں تو پھر یہ آیت کیوں پڑھتے ہو؟ میرے بھائی، اللہ سے جنت لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شرک کو ترک کرنا ہوگا۔ شرک کے ساتھ آپ جتنے بھی حج کر لیں، اور مکہ والے حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پھر بھی کافر کے کافر، مشرک کے مشرک تھے۔ جب عقیدہ توحید نہیں ہے تو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی ایمبولینسیں جتنی بھی چلتی ہوں، آپ کے ہاسپٹل جتنے بھی ہوں، آپ نے جتنے بھی یتیموں کی سرپرستی کی ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے محل میں، اور آپ کی تنظیم کے ذریعے جتنی بھی بیواؤں کی سرپرستی کی جا رہی ہو، جب آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کو آپ کے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی، میں اور آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہماری بیگم میں ہمارے ساتھ کوئی اور شریک ہو۔ کیوں نہیں کریں گے پسند؟ ایک آدھ رات کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ تو بڑی غیرت والا ہے۔ یہ بیگم ہم نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کے خالق نہیں ہیں، اللہ تو خالق ہے، پھر بھی اس کے ساتھ مخلوق کو شریک کرے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام و مرتبہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بلند ہے، بہرحال وہ نبی ہیں، مخلوق ہیں، خالق کے شریک نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث پیش کرنے کے بعد میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 1550۔ کہتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف، یہ حدیث ہمیں بیان کی ہے امام محمد بن یوسف الفریابی نے۔ قال حدثنا سفیان، اور فریابی کہتے تھے ہمیں حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، عن الاعمش، سفیان ثوری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام اعمش سے، اور امام اعمش اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عمارہ بن عمیر سے، اور عمارہ بن عمیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابی عطیہ، ابو عطیہ سے۔ ابو عطیہ کون ہے؟ مالک بن عامر الحمدانی، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب عائشہ سے۔ قالت، جناب عائشہ کہتی ہیں انی لاعلم، میں اچھی طرح جانتی ہوں، کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، کہ نبی علیہ السلام تلبیہ کیسے کہا کرتے تھے، کیسے کہا کرتے تھے جی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک۔ اس انداز سے جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تلبیہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، تابعہ ابو معاویہ، کہ اس حدیث کو میں نے روایت کیا ہے سفیان ثوری والی سند سے، اور سفیان ثوری سے اس حدیث کو روایت کر، اس حدیث میں سفیان ثوری کی مطابقت کرنے والے ابو معاویہ بھی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اعمش کے ذریعے ہی۔ اور شعبہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سلیمان اعمش نے، اور اعمش کہتے ہیں میں نے حدیث سنی تھی خیثمہ سے، اور خیثمہ نے ابو عطیہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ یہ حدیث جناب عائشہ سے سنی ہے۔ امام بخاری یہاں پہ دو تین چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث جب میرے پاس پہنچی ہے ایک اور سند سے، تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے جناب عائشہ سے حدیث سنی ہے، سننے کا لفظ ہے، ان کے بالکل معاملہ واضح ہو گیا ہے۔ تو یہ اضافی فوائد بھی امام بخاری ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال بڑی عظیم احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام کا طریقہ حج بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ طریقہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔
اور پہلے تو آپ کا وہی سوال ہیں جو کل کے رہتے تھے، یہ بھی ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، ابھی تو ان کو کھول